ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على درود پڑھے اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام معزز علماء کرام، محترم سامعین و سامعات، آج کی یہ پرنور تقریب جس میں کثیر تعداد میں بچوں نے حفظ قرآن کریم کی دولت حاصل کی ہے، سب سے پہلے ان کے والدین اور اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ مبارکباد. تھوڑی دیر آپ توجہ فرمائیں، وقت بہت کم ہے. نیک اولاد کی تمنا، نرینہ اولاد کی تمنا نبیوں کو بھی رہی ہے. نبی بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک کر، اور اللہ سے نیک اولاد ہی کی تمنا کرنی چاہیے. اولاد اگر ہو نیک نہ ہو. کئی دفعہ میں نے والدین سے یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ اس اولاد سے بہتر تھا کہ خدا یہ اولاد نہیں دیتا ہمیں. وجہ اولاد کی کا صدمہ، اولاد کا دکھ طبی طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آنکھوں کے سامنے اولاد بے دین ہو جائے، گمراہ ہو جائے، تو اس ماں باپ کے لیے دنیا میں جہنم ہے. یہ آ گئی ہے. تو اللہ سے دعا مانگیں جب، تو یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد دے. جس آدمی کی نرینہ اولاد نہ ہو، اس آدمی کو، اس مرد کو، اس عورت کو نمازوں کے اندر درود پاک کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو مانگنا چاہیے. رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین. حضرت لاہوری ہمارے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری اولاد اللہ نے بہت ہی باکمال بنائی.
تو ایک دن کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ساری اولاد ماشاءاللہ بہت باکمال ہے، کیا عمل کیا آپ نے، کیا مانگا اللہ سے؟ فرمایا میں ہر نماز میں درود پاک کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہوں، قرآنی یہ دعا یاد رکھیں، خاص طور پہ خواتین سے عرض کرتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا تو آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ کی جو پہلی زوجہ ہے، پہلی اہلیہ محترمہ، آپ کی پہلی رفیقہ حیات، جن کا نام ہے حضرت اماں سارہ، اماں سارہ سے آپ کی اولاد نہ ہوئی تو اماں سارہ آپ کی شادی فرعونہ مصر کی بیٹی حضرت اماں ہاجرہ سے کرواتی ہیں۔ اماں ہاجرہ جو تھیں، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ فرعون جو ہے نا، فرعونہ، یہ مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، جیسے یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا ہے، اس طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا ہے۔ جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم۔ میرا محبوب پیغمبر، خوشخبری ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، ہم نے آپ کو حلیم الطبع بیٹا دیا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو ہم نے بردبار بیٹا عطا کیا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ مجھے نیک دے، جواب تو یہ تھا کہ نیک دیا، لیکن جواب میں اللہ نے نیک نہیں فرمایا، فرمایا ہم نے آپ کو حلیم الطبع بیٹا دیا۔ کیوں؟ بردباری میں نیکی آ جاتی ہے، حلیم الطبع ہونے میں نیکی آ جاتی ہے۔ اگر صرف نیک دیا جاتا، بردبار نہ ہوتا، تو کل جن راہوں سے سیدنا حضرت اسماعیل کو گزرنا تھا، ان راہوں سے گزرنے کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں تھا، بردبار ہونا بھی ضروری تھا، حلیم الطبع ہونا ضروری تھا۔ میں یہ جو تبہیر باندھ رہا ہوں وقت بہت مختصر ہے، والدین سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ جو بیٹا ہے جس کو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا پیدا ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو خاندان ہے نا، اس میں پہلے سے لڑکا کوئی نہیں تھا، صرف سیدنا حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ لڑکوں میں صرف یہ ایک ہی لڑکے تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش پر ایک خوشی کا سما تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اپنے خلیل پر آ گئی۔ کیا آزمائش آئی؟ آزمائش یہ آئی کہ اب آپ ایسا کرو، اپنے اس لخت جگر کو اور اپنی اس بیوی ہاجرہ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب گھر سے روانہ ہوتے ہیں، حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام، اماں ہاجرہ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، 5 آدمی۔ اور یہ جو ارض مقدس فلسطین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کے لیے۔
اب جس وقت ان کی روانگی کا سفر شروع ہوتا ہے، دو لوگ روتے روتے واپس چلے گئے، یعنی لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ، 3 آدمیوں کی جماعت مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب جب یہ 3 آدمی جا رہے ہیں، شاہنامہ اسلام میں حفیظ جلندری نے کہا خدا کا قافلہ یہ مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ یہ مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمینوں میں آسمانوں میں۔ اب یہ جماعت جب روانہ ہو گئی، اب پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ۔ اب مکہ مکرمہ میں پہنچے، اللہ نے اپنے خلیل کو فرمایا کہ بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دو اور تم میری تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا عجیب منظر ہے، وہ کیا عجیب منظر ہے، چلے جاؤ، تخیل کی دنیا میں جائیں۔ اللہ کے خلیل نے اپنے اس بچے کی طرف دیکھا ہوگا، بیوی کی طرف نگاہ اٹھائی ہوگی، یا اللہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو جنگل ہے، ویرانہ ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں، کوئی نقشہ نہیں، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ ہماری تبلیغ کا دورانیہ کتنا ہے، اور اللہ کے خلیل کی تبلیغ کا دورانیہ دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے نا، اس شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گئے تھے، جب واپس آئے تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور اللہ کے خلیل کے جو واپسی کا زمانہ ہے وہ تقریباً 12 سال کا ہے، 12 سال کا ہے۔ اب یہ 12 سال کے عرصے کے بعد جب واپس آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں میری بیوی ہاجرہ نام کی اور میرا بیٹا اسماعیل نام کا تھا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے کہا وہ ان کا گھر تو وہ سامنے ہے، لیکن وہ جس بچے کا ہم نام لے رہے ہیں اس بچے کو تو ہم نے اس گاؤں کا، اس محلے کا بڑا بنایا ہوا ہے، وہ تو بڑا ہی بردبار قسم کا بچہ ہے۔ خیر، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف قرآن کی زبان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گفتگو ہوتی ہے باپ بیٹے کی، اماں ہاجرہ فرماتی ہیں اسماعیل ان کو اندر آنے دو، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم ہیں۔ اماں ہاجرہ 12 سال کی کارگزاری پیش کرتی ہیں، آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اللہ والوں نے لکھا ہے نا، بچہ روئے، بچہ روئے تو ماں کی چھاتی میں دودھ ابھر آتا ہے، اور جب ماں روئے تو اللہ پتھروں سے چشمہ پانی کا جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن ماں ماں ہو، ماں کو رونا آتا ہو، اللہ سے مانگنا آتا ہو۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، 12 سال کی کارگزاری اماں ہاجرہ نے سنائی، تھکے ہارے نیند میں چلے گئے، آرام میں چلے گئے۔ پیچھے ذرا جائیں آپ، اولاد کا نہ ہونا، اولاد کا ملنا، کتنی خوشی ہوئی۔ اب 12 سال کے بعد بچے کو ملتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے بچے کی عمر ہے فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کی عمر۔ جب باپ تھکا ہوا گھر آتا ہے، ماں اپنے دوڑتے بچے کو دیکھتی ہے، اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب باپ جو ہی نیند میں جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اللہ کا حکم خواب میں آتا ہے۔ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں کہ اب اس اپنے لخت جگر کو میرے نام پر ذبح کر دو، ذبح کرو اس کو۔
قربان کر دو اس کو۔ اب اللہ کا پیغمبر جب خواب سے بیدار ہوا، قرآن کریم کے اندر علماء تشریف فرما ہے، دو قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ان میں جب گزشتہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کا ذکر اللہ کیوں کرتے ہیں؟ گزشتہ انبیاء، اب یہ واقعہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب آپ ذرا باپ اور بیٹے کی گفتگو دیکھیں ذرا، پھر آپ کو اور مجھے اللہ نے یہ سلیقہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ تم بھی اپنی اولاد سے جب بات کرو تو کیسے بات کرو۔ اب دیکھیے، بات چل رہی ہے ذبح ہونے کی، کاٹنے پیٹنے کی۔ قربانی تو صرف ایک وہ بکرا یا دمبا تو فدیے کے طور پر آیا ہے، قربانی تو یہ گفتگو ہے۔ جب اٹھے نا خواب سے تو کیا کہا؟ آپ غور فرمائیے ذرا۔ کہا یا بنیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد جتنی سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائے، آپ اولاد کو پیار کے نام سے پکاریں، نام نہ لیں اس کا۔ اب کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بیٹا کہنے میں اپنائیت ہے، جیسے پشتو کہیں اے ماں بچیا، اے ماں بچیا۔ اب آپ اسی آدمی کا نام پکارتے ہیں تو نام کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے بچے، بات سنو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بیٹا کہنے میں اتنی لذت ہے اور اتنی اپنائیت ہے کہ میں اس لفظ کو سننے کے لیے ترس گیا ہوں۔ میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا سلام کرنے جایا کرتا تھا عید پر، صرف اس وجہ سے کہ وہ مجھے کہتی تھی بیٹا شبیر آئے ہو، بیٹا آئے ہو، تو میں اس بیٹا کہنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اولاد نافرمانی کی طرف جا رہی ہو، اولاد بگڑتی جا رہی ہو، تو اولاد کو حکمن بات نہ کیا کرو، جبکہ باپ کو، ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد سے حکمن بات کر سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، مزید اپنی اولاد کو گناہگار نہ کریں۔ کیا کریں؟ اولاد سے جو گفتگو کریں وہ مشورے کے انداز سے کریں، مشورے کے روپ میں کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر آگے سے آپ کا بیٹا انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا، تو وہ مزید گناہگار ہو جائے گا۔ اب اللہ کا پیغمبر بیٹے سے بات کر رہا ہے، کیسے بات کرتا ہے؟ یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور بچہ میں نے خواب دیکھا ہے، بچہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری کا معنی یہ ہے اے میرے بیٹے اس میں تیری رائے کیا ہے؟ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے مشورے کے روپ میں۔ اب اگر بیٹے میں سنجیدگی ہے، عقل ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ باپ کی منشا کیا ہے، باپ کیا چاہتا ہے۔ فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے اس میں؟ اب پیچھے جائیں۔ رب ہب لی من الصالحین، نیکوکار بیٹا دے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بیٹا دیا۔ اب وہ تو بردبار تھا، بردبار سمجھ گیا کہ باپ کی منشا کیا ہے، باپ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں استاد سے کہتا ہوں، میں باپ سے کہتا ہوں، میں ماں سے کہتا ہوں، گفتگو کا سلیقہ سیکھو، تربیت کا ڈھنگ سیکھو، اولاد ذبح ہونے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔
اولاد قربان ہونے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اب باپ نے گالیاں سیکھی ہوئی ہیں، ماں نے بددعائیں سیکھی ہیں، بات بات پہ جی وہ تو ایسا تو تو ایسا، ماں 500 بددعائیں پہلے دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے نا، دعا کرتی ہے تو اگر وہ غصے میں دعا کر دے اور غصے میں دعا کر دے نا تو خدا بیٹے کو اللہ کے حرم کا امام بنا دیتا ہے۔ تو دعا سیکھو، بددعا نہ کیا کرو اولاد کو۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے اس میں، کیا مشورہ ہے تیرا؟ بیٹا سمجھ گیا، باپ کی چاہت کو سمجھ گیا۔ میں طلباء سے کہتا ہوں، آپ بڑے حضرات سے کہتا ہوں، جس آدمی نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی چاہت کو سمجھا، اپنے مربی استاد کی چاہت کو سمجھا، ان کی منشا کو سمجھ گیا، یہ آدمی ناقابل شکست ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، اس کو مشیت سمجھ آئی ہے۔ ایک خلاصتاً بات کرتا ہوں، جب اولاد بگڑ رہی ہو تو اولاد کو اعتماد حاصل کرو اور ان سے گفتگو مشورے کے انداز سے کرو، مشورے کے طریقے سے بات کرو، مشورے سے بات کرو۔ مشورہ سمجھتے ہیں نا، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ خدا نہ خواستہ اگر اس نے نہ مانی بات تو مشورہ حکم نہیں ہوتا، مشورہ حکم نہیں ہوتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے نا؟ عام طور پہ ہمارے اندر ایک بیماری ہے جس کو کبر کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر یہ جو تھوڑا سا آدمی بڑا ہو جائے نا، بزرگ ہو جائے، زیادہ عالم بن جائے، پیر بن جائے، استاد بن جائے، شیخ بن جائے، وہ اگر کسی کو کوئی اپنے طور پہ بھی رائے دے دے نا کہ ایسا کرو، وہ نہ کرے نا، آگے سے کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا تو میں نہیں کیا۔ دیکھیے یاد رکھیں، مشورہ ہوتا ہے، مشورہ حکم نہیں ہوتا۔ یہ انا کی بیماری ہے، اور کسی آدمی کو یہ اندازہ کرنا ہو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، کہ میں نے کسی کو مشورہ دیا تھا اس نے نہیں مانا، اور میں کہتا ہوں دیکھو نا میری رائے نہیں مانی تو ایسا ہو گیا۔ حضرت بریرہ جو تھی نا، حضرت بریرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی، آ کے عرض کرنے لگی حضور میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا فیصلہ کریں، میرا فیصلہ کر دیں، مجھے اس سے طلاق دلوا دیں، الگ کر دیں۔ اور حضرت بریرہ کے شوہر پہلے آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے حضور بریرہ آپ کے پاس آئے گی، میرے بارے میں پوچھے گی تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ مجھ سے طلاق نہ لے، وہ مجھ سے طلاق نہ لے۔ یہ جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہماری تربیت کی بات ہے۔ حضرت بریرہ آ کر اللہ کے نبی سے جب مخاطب ہوتی ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بریرہ تو طلاق نہ لے اسے۔ تو بریرہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ کا حکم ہو تو آپ کے حکم سے انکار تو کفر ہے، اگر آپ کا مشورہ ہو تو حضور میں پھر اس اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ اصول فقہ کی بنیاد ڈال کر گئی۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ فقہ کہاں سے آئی، اصول فقہ کہاں سے آئی، حکم کا کیا درجہ ہے، مشورے کا کیا درجہ ہے؟ یہ حضرت بریرہ نے سمجھایا ہمیں۔ یہ میں خواتین سے کہتا ہوں کہ تم بھی غیر معمولی لوگ ہو، تم سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، تو خیر مشورے کے روپ میں بات کرو، مشورے کے روپ میں۔ فانظر ماذا ترى، اللہ کا پیغمبر سمجھ گیا کہ باپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور باپ اس کی تعمیل چاہتے ہیں۔ آگے سے بیٹے نے بھی بڑا عجیب جواب دیا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی جو آپ کو حکم ہوا آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو
من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے انشاءاللہ کہہ کر اور صابرین کہہ کر سارے غرور اور تکبر کا جنازہ نکال کے رکھ دیا کہ میں صرف اکیلا ہی نہیں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں پر آزمائشیں آئی ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جیسے انہوں نے صبر کیا انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا۔ اور سبحان اللہ تو کون؟ انشاءاللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ۔ باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ طریقہ ہو نا گفتگو کرنے کا۔ علامہ اقبال اسی منظر کو یوں بیان کرتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ارے ہائے کیا عظیم بیٹا ہے، کیا عظیم بیٹا، کیا عظیم باپ۔ باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا اللہ کے نام پر، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہوا اللہ کے نام پر۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے یہاں پر، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے نا، اب جب ذبح کیا جاتا ہے، اس ذبح کرنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے ایک بات کی کہ ابا جی آپ جب مجھے ذبح کریں گے، چھری پھیریں گے تو میں آپ کو دیکھوں گا اور آپ مجھے دیکھیں گے، تو ایسا نہ کریں کہ آپ مجھے ماتھے کے بل لٹائیں، آپ سینے کے بل لٹائیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چھری پھیرتے وقت آپ کی نظر مجھ پر پڑی اور میری نظر آپ پر پڑی، کہیں پدری محبت میں آپ چھری کو پھینک دیں گے، اگر آپ سے چھری گر گئی اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پچھاڑا ماتھے کے بل، باپ ذبح ہونے کو تیار ہوا، ذبح کرنے کو تیار ہوا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پکارا ہم نے کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اور میرا پیغمبر آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے، اپنے خواب کو آپ سچا کر گئے۔ اتنی بڑی آزمائش کی بھٹی سے گزارنے کے بعد آخر میں فرمایا سلام سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ کو سلام ہو۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ میں جو عرض کرنے لگا ہوں، باپ اور بیٹے کو، ماں اور بیٹے کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ مدرسہ پڑھانا چاہتے ہیں، کہتے اولاد مانتی نہیں ہے، میں علماء سے اور اساتذہ سے ایک درخواست کروں گا۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، 24 گھنٹے بچہ میرے پاس ہوتا ہے، کیوں نہیں مانتا؟ میں اگر پیر ہوں، میرا مرید غلطی کرتا ہے، مجھے سوچنا چاہیے یہ نگاہ کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ خدا کے لیے تیرے ساتھ جڑا تھا، کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ یہ بچہ تیرے پاس پڑھنے آیا تھا، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ یہ اس کی کیوں تربیت نہیں ہو رہی؟ میں قصور بچے پہ رکھوں کہ اپنے اوپر رکھوں؟ اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر جب آسمانوں پر گئے
تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ پیا، شراب کی طرف نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر آپ شراب کی طرف دیکھ بھی لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ طالب علم جو بچہ ہے نا یہ میری نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، یہ میرے سینے کے جذبات منتقل ہو رہے ہیں، میرے خیالات منتقل ہو رہے ہیں اس کو۔ تو باپ اولاد کو نیک دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو خود نیک ہونا چاہیے، ماں اولاد کو نیک دیکھنا چاہتی ہے تو پہلے اس کو خود نیک ہونا چاہیے۔ باپ ساری رات موبائل کے اندر گن دیکھتا ہے، ماں ساری رات موبائل کے اندر گن دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میرے اولاد کو بڑا نیک کر دے۔ تو خود تو نیک ہو نا، پہلے آپ خود بھی نیک ہو، آپ خود اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ کی قسم باپ نیک ہو، باپ نیک ہو، نیک باپ کی اللہ کو بڑی لاج ہے، نیک باپ کی اللہ بہت لاج رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر آپ سورہ کہف کو پڑھیں نا اس میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بتا سکتے ہیں؟ تیسرا کون ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور شخص کا بھی ذکر ہے، ذوالقرنین، 4 آدمیوں کا ذکر ہے۔ اور ان میں جو 2 پیغمبر ہیں نا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت خضر خرق عادت، ایسے معاملات ان سے ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف ہو گیا ان سے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ لوگ تو سخی لوگ ہیں نا، عورتوں سے بھی کہتا ہوں کوئی اجنبی مہمان بھی آئے نا یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو عورتوں سے کہتا ہوں خوش ہوا کرو، مہمان کے آنے پر کیا ہوا کرو؟ خوش ہوا کرو۔ کسی عارف نے کتاب میں لکھا ہے، خواتین بھی سن رہی ہیں میری بات اس لیے تھوڑا میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی عارف نے لکھا ہے کہ میں کسی گھر میں گیا، میرے کھانے کی دعوت تھی، کھانے کی دعوت تھی، تو جو ہی میں کھانا کھا کے اس گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا اس گھر کے اندر سے سانپ، بچھو، حشرات الارض، بڑی عجیب عجیب قسم کی مخلوق میرے پیچھے پیچھے ہے، میرے پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور راستہ لے رہی ہے، دکھ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ تو میں نے غور کیا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس گھر والی نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھانا کھلایا ہے اور اس گھر کی ساری بلائیں آپ کی وجہ سے آج نکل گئی ہیں، یہاں سے ساری مصیبتیں نکل گئی ہیں اس گھر سے۔ اور جو عورت گھر میں کھانا خوشی سے کھلائے نا کسی کو، ایسا نہیں ہے کہ دن کے 12 بج رہے ہو نا تو بزرگ آ کے گھر میں کہیں جی ایک مہمان آ گیا ہے تو بیوی کے ماتھے پر رات کے 12 بج جائیں، رات کے 12 بجے وہ کی طرف سے آ گیا۔ تو خیر مہمان کا اکرام، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مقام پر جا کر اور بہت سے عجیب واقعات ہوئے، تو ایک کام بڑا عجیب کیا کہ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیواریں بنانا شروع کر دی۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں اور کہنے لگے خدا کے بندے اتنے بے مرمت لوگ ہیں، ہم یہاں آئے انہوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ ان دیواروں کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، ان دیواروں کے نیچے کس کا خزانہ ہے؟ یتیموں کا۔ اور جو یتیموں کا باپ تھا نا، قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ جس کے ماں باپ نیک ہوں گے اللہ ان کی اولاد کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ ان کی اولاد کو ضائع، خود نیک ہو جاؤ، خود نیک ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ میں ابھی یہاں اس مدرسے کے جو مولانا قاری صاحب ہیں یحییٰ اور ان کے بیٹے جو دوسرے صاحبزادے ہیں حذیفہ، ان کی تلاوت سن رہا تھا، تو جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو قاری اسلم صاحب جس طرح میرے آگے آگے دوڑ کے جا رہے تھے،
پیلا رومال باندھے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو اس وقت میں نے ان سے ایک بات کی تھی، وہ اب مجھے یاد آئی. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے تو قائد والا رومال باندھا ہوا ہے. کس والا رومال باندھا ہے؟ قائد والا رومال باندھا ہوا ہے. تو لگتا تھا کہ جمعیت کے بڑے سخت قسم کے کارکن تھے نا. ہاں، تو واقعتاً وہ قائد قسم کے آدمی تھے. کیا تھے؟ قائد. قائد کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک لیڈر ہوتا ہے نا، ایک قائد ہوتا ہے. قائد کی تعریف کیا ہوتی ہے اور لیڈر کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ لیڈر عوام کو دیکھ کے چلتا ہے، جس طرف عوام ہو اس طرف ہو جاتا ہے. قائد جو ہوتا ہے وہ حالات کا رخ موڑنا جانتا ہے. حالات کا رخ موڑنا جانتا ہے کہ حالات کو کس رخ پہ ڈالنا ہے. ماحول سارا جذباتی ہو نا، ایسے ماحول کے اندر قائد کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیڈر پھر جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ اور قائد کہاں ہوتے ہیں؟ بولو نہ ڈرو یار، آج تو دو نا، پھر تھوڑے سے سیاسی تو ہم بھی ہیں. تو میں نے قاری صاحب سے کہا آپ قائد ہیں، قائد کا امامہ سر پہ باندھا ہوا ہے آپ نے. تو ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، آج اس مدرسے کو دیکھ کر، ان کے بچوں کو دیکھ کر، اور وہ وکان ابوہما صالحا کہ نیک باپ کی لاج اللہ رکھتا ہے. اچھا، تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس نیک باپ نے جو بنیاد رکھی ہے نا، نیکی کی کیا تعریف ہے؟ یہ تعریف ہے نا، یہ دیکھو نا سامنے. اب قاری صاحب تعارف بیان کر رہے ہیں، ہمارا مدرسہ یہ ہے. خوشبو کو قاری صاحب تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، خوشبو خود بیان کرتی ہے. ہمیں خوشبو آپ تعریف کریں کہ یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، نہیں بھائی، وہ تو ایسے بھی تعریف ہے کہ قابل ہے. آج ماشاءاللہ ان بچوں کو دیکھ کر، ان کے نورانی چہرے دیکھ کر سبھی کو مبارکباد ہے. لیکن بھائی میں آج الدین صاحب جن کے بچے کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ ان سارے بچوں کو کامیاب کرے. انہوں نے اچھی اچھی تقریریں کی، قرآن پڑھا، اور قاری صاحب نے محنت کی. آپ سارے حضرات کو اس مدرسے کا سفیر بن کر، اس مدرسے کا خادم بن کر اس ادارے کے ساتھ معاونت بھی کرنی چاہیے اور اس کام کو آگے بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ کام آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ کی حاضری بھی. خواتین تشریف فرمائیں. خواتین کو ذکر فکر کا شوق بھی ہوتا ہے. ان سے میں عرض کرتا ہوں 2 وظیفے زیادہ کیا کرو. 2 وظیفے آپ سے بھی کہتا ہوں، درود شریف پڑھا کرو. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اور سنت کا اہتمام کیا کرو. بات سمجھ گئے میری آپ؟ تو درود شریف میں نا، درود شریف وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ 25 منٹ بغیر تسبیح کے پڑھیں گے تو 1000 ہو جائے گا. 25 منٹ بغیر تسبیح کے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس کا جنت والا گھر اس کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وظیفہ اس میں ذات کا اللہ 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 اللہ، اس کو اتنی آواز سے پڑھا کریں کہ اپنے کان سنیں. جمعہ والے دن سورہ کاف لازمی پڑھا کریں، جمعے کو سورہ یاسین پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی 2 آیتیں 3 آیتیں، 1 آیت روزانہ یاد کرنے کی نیت کر لیں. روزانہ 1 آیت یاد کرنے کی نیت کر لیں کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں گے، اس کا حفظ کریں گے. جب انشاءاللہ آپ اس کی نیت کر لیں گے نا، آپ نے 1 پارہ کیا تھا، 2 پارے کیے، 10 سال لگ گئے، آپ فوت ہو گئے. جب آپ فوت ہو گئے تو پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں. آپ کو حفظ قرآن کی جو سند ہوگی نا، آپ کی تکمیل کی سند، وہ ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائیں گے. اور آپ کی سند وہاں ملے گی. آپ کو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے حبیب آسمان پر گئے نا، تو آپ کی ملاقات باقی انبیاء سے آپ خود تشریف لے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کو بھیجا گیا، کہا گیا کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں. آپ مل گئے ان سے. جب ملے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رہنے سے بزرگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. تو اللہ کے حبیب نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے جبریل؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن یاد کرنے کی نیت کی تھی، قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ فوت ہو گئے. وہ آج آپ کے دادا حضرت ابراہیم ان کو قرآن کریم کی تکمیل کروا رہے ہیں. 1 آیت کو یاد کرنے کی نیت کر لو،
ابھی سے نیت ہے نا سب کی، مردوں کی عورتوں کی سب کی نیت ہے نا. 20 سال لگ جائیں، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، نہیں ہے زندگی. حافظ بننے کی نیت کر لی ہے نا سب نے. انشاءاللہ ایک ایک آیت آپ پڑھنا بھی شروع کر دو. اب آگے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے پیغمبر ملے نا تو پیغمبر کیا فرمایا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا. کہو نا وعلیکم السلام. اور کیوں چپ ہو؟ تاسو چرته ګورئ، زه تاسو ته ګورم. پښتو ہے زه تا ته ګورم. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا تو ماں تا گورا زه تا ته ګورم، تو بنائے زه بچا تا ګورم. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں ہوں دیکھو خان نو تو خان دیکھے آسمان نو. ہم خان کو دیکھ رہے ہیں، خان آسمان کو دیکھ رہا ہے. تھوڑا سا جگایا آپ کو. اچھا ہاں تھوڑا سا جاگو بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ کیا کہنا؟ جنت کی زمین جو ہے نا ایک چٹیل میدان ہے، خوبصورت میدان ہے، اور اس میں اگر درخت لگوانے ہو نا، شجرکاری کرنی ہو تو کیا کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسٹیج پہ بہت سے علماء تشریف فرمائے ہیں. میں صرف خلیفہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد طیب صاحب بدر ظلم العالی، ان کی زیارت پہلے بھی ہوئی ہے، ان سے تھوڑا سا تعارف ہے. باقی علماء کے نام مجھے یاد نہیں ہے. میں آپ کی سمع خراشی بھی کی ہوگی، آپ کی موجودگی میں نے کافی سارا وقت آپ کا لے لیا، تو آپ سارے بزرگوں سے بہت زیادہ معذرت کی ہے. السلام علیکم حضرت.